نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے بندے ضد چھوڑ، تعصب کی اینک اتار، حسد کے ٹیلے سے نیچے آ، غصہ تھوک دے، انصاف کا دامن تھام، عدل کا ترازو ہاتھ میں پکڑ، ڈنڈی نہ مار، عوام کو بیوقوف نہ بنا، میں دکان نہ چمکا، آخرت کی فکر کر، خدا سے ڈر۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے منہ دکھائے گا؟ کیا تجھ سے سوال نہیں ہوگا کہ تو ان پر کیچڑ اچھالتا تھا جن کی زندگیاں سیرت کا مجسم نمونہ تھی، جن کی زبانیں درود شریف کی کثرت سے تھکتی ہی نہیں تھی، جو زندگی بھر گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے جھگڑتے اور ٹکراتے رہے، جن کے قلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح اور سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے لاکھوں صفحات روشن کیے۔ ابو داود کی مبسوط شرح بذل المجہود مولانا خلیل احمد سالمپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی۔ احادیث کا بے مثال مجموعہ اعلاء والسنن 13 جلدوں میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے مرتب کیا۔ صحیح مسلم کی شرح فتح الملم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تالیف فرمائی۔ لامع الداری شرح بخاری میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و افادات ہیں۔ مشکات المصابیح کی مثالی شرح تعلیق الصبیغ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ ترمذی پر معارف السنن کی صورت میں حضرت بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کام کیا ہے۔ فیض الباری شرح بخاری نابغہ اثر حضرت شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذہن رسا کا نتیجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمیل کو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ سرکار کے معارف کو 7 جلدوں میں معارف الحدیث میں حضرت نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع فرمایا ہے۔ عظمت حدیث مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موئی قلم کا ثمر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید ابو الحسن ندوی کا تالیفی کارنامہ ہے۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق رسول کی مظہر ہے۔ میں کس کتاب کا تذکرہ کروں؟ صرف سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور مقام رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی اگر علماء دیوبند کی کتابوں کی فہرست کو جمع کروں تو درجنوں صفحات درکار ہوں گے۔ محض ملمہ سازی کے لیے، محض خطابت کو چمکانے کے لیے، محض پیسے بنانے کے لیے علماء حق کو نشانہ بنانے والے خطیب شعلہ بیان مجھے ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی تشریح و توضیح کے لیے زندگیاں لگا دینے والے یہ برگزیدہ لوگ گستاخ رسول تھے، جبکہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جو حدیث لکھتے تھے باوضو لکھتے تھے۔ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی آتا تھا وہ درود شریف پڑھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے، اور بات صرف لکھنے لکھانے تک محدود نہیں تھی۔ ان حضرات کی زندگیاں گواہ ہیں کہ وہ سچے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، لیکن انہوں نے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کاروبار نہیں بنایا، اس کے ذریعے پیسہ نہیں بنایا، اپنی ذات کو نہیں چمکایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا عشق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔